السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. پنڈت دیا ناتھ بڑے میٹر آف فیکٹ قسم کے انسان تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ زیادہ دن نہیں چلے گا اور خود ان کے لیے مجھے چھپائے رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. تیسرے دن جب میں حالات سے عارضی سمجھوتا کیے خاصا مطمئن اور خوش تھا. انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے بہت سی باتیں سمجھائیں. مثلاً یہ کہ میرے گھر والے دہلی کیوں گئے ہیں. یہاں ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے تھے. انہوں نے کہا اگر وہ یہاں رہتے تو مارے جاتے. اس روز شام کے وقت وہ مجھے گھر کا مقفل دروازہ بھی دکھا لائے جہاں پر اب کچھ بھی نہیں تھا. دہلی میں میرے چچا کا گھر ہے. ابا وہیں گئے ہیں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے خوش ہو کر کہا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. پتہ معلوم ہے تمہیں؟ جی. ٹانگے میں بیٹھ کے جاتے ہیں. ان کے گھر کے سامنے رنگریز کی دکان ہے. ہر وقت رنگ برنگے کپڑے سوکھتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کا دروازہ نیلا ہے. اوپر کبوتروں کی چھتری ہے. موہن جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا. موہنی احمقوں کی طرح دیکھتی رہی. یہ نہیں بیٹا کبیر، نام کیا ہے اس محلے کا یا سڑک کا، گلی کا اور مکان نمبر؟ یہ سب مجھے یاد ہوتا تو میں ایسا اوٹ پٹانگ پتہ کیوں بتاتا. اچھا اب یوں کرتے ہیں، تمہیں موہن کے ماما کے گھر بھیج دیتے ہیں. وہ بہت قابل ہیں اور تمہارے چچا کا مکان تلاش کر لیں گے. وہ بھی دلی میں رہتے ہیں. جاؤ گے نا؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا. موہن اور موہنی بھی میرے ساتھ جائیں گے اور یہ ریڈیو بھی. میں نے صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. معلوم نہیں اس رات میاں بیوی کے درمیان کانفرنس کب تک جاری رہی، لیکن صبح ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ میری سب شرائط انہیں منظور ہیں، لیکن ان کی بھی ایک شرط ہے. جب تک میرے چچا کا پتہ نہیں چلے گا میں کسی کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. نہ یہ کہ میرے ابا کا نام کیا ہے اور چچا کون ہے. بھائی بہنوں کے نام بھی کسی کو معلوم ہوئے تو وہ جو میرے گھر والوں کے دشمن ہیں فوراً پہنچ جائیں گے. اور وہ بہت بے رحم لوگ ہیں. آدمی کو مشین میں ڈال کر قیمہ نکالتے ہیں اور پھر ڈبے میں بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ڈبے ادھر ادھر بک جاتے ہیں اور کھانے والے بکرے کے گوشت کا قیمہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں. چاچا دیا ناتھ نے واضح کیا. میں دہل گیا اور پورا 1 سال میں دلی میں موہن کے ماما کے گھر میں رہا، جو دہلی میں نہیں راستے کے ایک چھوٹے سے قصبے مراد نگر میں تھا اور ایک آرڈیننس فیکٹری کی وجہ سے مشہور تھا. پوری آبادی سرکاری ملازمین کی تھی، چنانچہ فتنہ فساد سے محفوظ الگ تھلگ جگہ تھی. یہ باتیں میری سمجھ میں بہت بعد میں آئیں کہ میری جان بچانے کے لیے اس پورے خاندان کی مشترکہ کوشش کتنی زبردست تھی. موہن اور موہنی کے والدین نے سال بھر کے لیے بچوں سے دوری قبول کی، خطرات مول لی، میری ہر ضد پوری کی، مثلاً ریڈیو ساتھ لے جانے کی جو انہوں نے بڑی مشکل سے خریدا تھا. دونوں بچوں کے ساتھ ریڈیو کے چلے جانے سے خود ان کا گھر سنسان ہوا، مگر انہوں نے اپنے مقصد کو عزیز تر جانا اور کامیاب رہے. موہن کے ماما جی نے سال بھر تک مجھے بہلانا جاری رکھا اور روز نت نئے بہانوں سے میرے چچا اور ابا کی تلاش میں ناکامی کا اعتراف کرتے رہے، لیکن مجھے امید بھی دلاتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آہستہ آہستہ انہوں نے شبہات کا اظہار شروع کر دیا کہ کہیں وہ پاکستان نہ چلے گئے ہوں. میں رو دھو کے خاموش ہونے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ مگر سال بھر بعد موہن کے ماما جی کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں یا اعلان حق نہ کر دوں. چنانچہ موہن کے پتا ہم سب کو واپس لے گئے. مجھے بتایا گیا کہ ابا نے لاہور سے خط لکھا ہے اور وہ بہت جلد مجھے لینے آئیں گے، مگر ان کے آنے تک مجھے اپنی زبان ویسے ہی بند رکھنی ہوگی، ورنہ وہ قیمے کے پیکٹ بنا کر پیک کرنے والے دشمن. اس کے بعد ایک معجزہ رونما ہوا. یہ بات شنیدہ نہیں دیدہ ہے. تقریباً 1.25 سال بعد جب میں تقریباً نا امید ہو کے موہن کے خاندان کا ایک مستقل فرد بنتا جا رہا تھا اور ان کی کوششوں کے طفیل بچھڑ جانے والوں کو تقریباً بھول چکا تھا، میرے ابا مجھے سچ مچ میں لینے کے لیے آ گئے. دروازے پر دستک ہوئی تو میں خود دیکھنے گیا تھا. چاچا دیا ناتھ، ابا آ گئے. ابا مجھے پاکستان سے لینے آ گئے. پھر میں ابا سے لپٹ گیا اور چلا کے رونے لگا. پنڈت دیا ناتھ اخبار دیکھتے دیکھتے بھاگے. دوسری طرف سے ان کی پتنی ہاپتی کاپتی آئیں. وزیر خان، تمہارے تو... پنڈت جی کے حلق میں آواز پھنس کے رہ گئی. مجھے سب معلوم ہو گیا ہے. ابا نے آنسو پوچھ کے مجھے الگ کیا اور سکون سے کہا میں اپنے گھر گیا تھا. پھر وہ اور چاچا دیا ناتھ بھوں بھوں کر کے رونے لگے. چاچی دور کھڑی رو رہی تھی اور ہم سب بچے ان سے کچھ ہی دور کھڑے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے.
تم زندہ ہو وزیر خان؟ ہم نے تو سنا تھا تم بم دھماکے میں مارے گئے ہو۔ دھماکہ ہوا تو میں ستون کی اوٹ میں تھا، اسی لیے بچ گیا۔ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو میں بھی دھر لیا گیا۔ 2 سال کی قید بامشقت کاٹ کے پرسوں جیل سے رہا ہوا ہوں۔ ہمارے مکان میں کوئی اور رہتا ہے ابا؟ میں نے کہا۔ پنڈت دیاناتھ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ان کا خیال تھا میں حالات سے بالکل بے خبر ہوں، مگر میں اپنی عمر کے بچوں سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا۔ میں نے موہن اور موہنی سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ چوری چھپے اور کسی سے نہ کہہ دینے کے وعدے پر اپنی ماں سے سنا تھا مجھے بتا دیا۔ چنانچہ میں نے بہت سے حقائق کو تسلیم کر لیا تھا، مثلاً یہ کہ ہندو مسلم فسادات جس میں میرے ابا کے سوا سب مارے گئے تھے کیوں ہوئے تھے۔ میرے ابا کے بارے میں موہن اور موہنی کا خیال تھا کہ وہ واقعی پاکستان چلے گئے ہیں، اسی لیے بچ گئے ہوں گے اور کسی نہ کسی دن ضرور واپس آئیں گے، لیکن اس وقت تک مجھے چھپ کر رہنا ہوگا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ کسی بدماش ہندو کو معلوم ہوگا تو وہ مجھے بھی مار ڈالے گا اور ایک مسلمان کو چھپانے کے جرم میں چاچا دیناناتھ کو بھی مار ڈالے گا۔ اس زمانے میں میرا نام میرے بہت کام آیا۔ کبیر کو اکثر لوگ کبیر داس سمجھتے تھے، اور بعد میں خود مجھ میں بھی اتنی عقل آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی پوچھ بیٹھتا تو اس کو میں اپنا نام یہی بتاتا تھا۔ تم نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کبیر؟ چاچا نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے چاچا، وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ ایک بار پھر ابا کا حوصلہ جواب دے گیا اور پنڈت جی مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ بہت رونے دھونے کے بعد بالآخر تیسرے دن ہم رخصت ہوئے تو دیناناتھ نے وہ صندوق تانگے میں رکھوا دیا جو ابا نے بہت سی چیزوں میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے بھرا تھا۔ پنڈت دیناناتھ نے ہمارا زیادہ تر سامان نکال لیا تھا، لیکن ابا نے کہا، اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک بیٹے کو بچا کے مجھے زندہ رہنے کا سہارا فراہم کر دیا ہے، باقی یادیں جو میں ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ زندگی اتنی کم رہ گئی ہے اور فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں دیناناتھ کہ بس اس احسان کے بدلے کچھ کرنے کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی وہ وقت میری نظر میں تصویر کی طرح موجود ہے جب تانگا روانہ ہوا اور میرا ماضی ان صورتوں کی طرح مجھ سے دور ہوتے ہوتے کھو گیا تھا جو دروازے میں اشکار تھیں۔ اس وقت تک حالات بہت حد تک معمول پر آ گئے تھے اور مذہب کے مقدس نام پر انسانیت کا لہو بہانے والے درندے جو سڑکوں پر دندناتے پھرتے تھے اب چھپ چھپا کر اکا دکا واردات کر رہے تھے۔ کشیدگی برقرار تھی مگر قتل و غارت گری کا پرآشوب دور گزر چکا تھا۔ چنانچہ ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچے تو 1 سال پریشانیوں کی نظر ہو گیا۔ پنڈت دیناناتھ نے اپنے طور پر مجھے انگریزی، حساب، اردو وغیرہ پڑھا کر اس قابل کر دیا تھا کہ میں نے 2 سال بعد میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مشن اسکول کے بعد ابا نے مجھے لارنس کالج گھوڑا گلی بھیجا اور وہاں سے فارغ ہوا تو میں ولایت چلا گیا۔ تمہارا باپ بڑا صابر آدمی تھا، سلامت شاہ نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ کہتا تھا پاکستان قربانی مانگتا تھا، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اب رونا کس بات کا؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ صدمہ اسے پاگل کر دیتا، مگر اس نے جتنے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا اور جیسے تمہیں اعلیٰ ڈگری دلوائی، یہ اسی کا دم تھا۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی برخوردار یہ ہے کہ تم کو اس نے ہمیشہ دور کیوں رکھا؟ ایک بیٹا تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے، تعلیم کیا لاہور کے کالج میں پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ تم؟ وہ میرا خیال ہے ابا کو کچھ شوق تھا، جنون کی حد تک کہ تعلیم کا معیار اعلیٰ ہو۔ تو اپنے لاہور کا ایک گورنمنٹ کالج کیا کم ہے جدھر علامہ اقبال صاحب نے پڑھا اور بڑے بڑے کئی لوگوں نے پڑھا، اور FC کالج ہے، چیف کالج سے بڑا کالج ہے کیا لارنس کالج؟ انجینئر لوگ یہاں بھی بن رہے ہیں۔ اصل صورتحال خود مجھ پر اس وقت عیاں ہوئی تھی جب کفِ افسوس ملنے کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ابا نے مجھے عمدن حالات سے بے خبر رکھنے کے لیے چال چلی ہے تو میں لاہور سے جانے سے انکار کر دیتا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور ان کے جذبات کے سامنے میری عقل کی دلیل نہ چلی۔ انہوں نے کہا اعلیٰ تعلیم انسان کو بناتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مقصد یہاں رہ کے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے میری خواہش اور حکم ہے کہ جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے کہا کل کی فکر مت کرو، میں ابھی زندہ ہوں اور خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ میں نے یہ بات بھی مان لی۔ انہوں نے کہا سب خیریت ہے، میں نے یہ بات بھی مانی۔ انہوں نے کہا صحت اور کاروبار دونوں اچھے الحمدللہ، اور میں نے یہ بات بھی مانی۔ وہ تنہے تنہا اپنے حالات کی مجبوریوں سے اور اپنے دشمنوں سے نبرد آزما رہے اور مجھے اس جنگ کی پرچھائیوں سے بھی دور رکھا۔ آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری تھی انہیں؟ کس بات کا ڈر تھا انہیں؟ رفتہ رفتہ یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ میر شرافت علی کے پاس ناقابل تردید حقائق کی کوئی ایسی زنجیر تھی جس میں اس نے وزیر خان کو بری طرح جکڑ رکھا تھا
اور وزیر خان بے بس نہ ہوتا تو اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش تو کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہوگی۔ تمام عمر کون بلیک میل ہو سکتا ہے؟ تنہا آدمی کا جینا کیا اور مرنا کیا؟ زندگی یوں بھی قید بامشقت تھی۔ اگر وہ میر شرافت علی کو قتل کر کے جیل یا تختہ دار پر پہنچ جاتا تو اس طویل پر عذاب سے بچ جاتا۔ اس میں اتنی ہمت بھی تھی کہ اسے قتل کر سکتا۔ میں جانتا تھا میرے باپ کے خون میں بزدلی کے جراثیم نہیں تھے، پھر وہ کیوں خاموشی سے بلیک میل ہوتا رہا؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ممکن تھا کہ اسے اپنی زندگی نہیں بلکہ میری زندگی عزیز تھی۔ کوئی ایسی بات تھی جس کے تباہ کن اثرات میرے مستقبل پر نحوست کے سائے پھیلا سکتے تھے۔ بہت سر مارنے کے باوجود میں کچھ نہ سمجھ پایا تھا کہ میرا باپ جو اصول پرست، محنتی اور ایماندار تھا، کس جرم کا مرتکب ہوا تھا جس کی سزا اس کو میر شرافت علی نے دی۔ اس کی زندگی کا کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں وزیر خان کو اپنا سب کچھ دے کر رازداری کا سودا کرنا پڑا؟ وہ کون سا راز تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں اتر گیا؟ کیا اس راز سے پردہ اٹھانے کا نتیجہ مرنے کے بعد اس کی رسوائی اور میری تباہی کی صورت میں نکلے گا؟ کیا افشائے راز کے بعد میری نظر جس اصل وزیر خان کو دیکھے گی وہ میرے لیے قابل صد احترام انسان کے برعکس کسی شیطان کا روپ ہوگا؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں نے طے کیا وہ گردش حالات کا شکار ہو سکتا ہے، سازش کا شکار ہو سکتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ شکاری چراغ دین جیسے لوگ تھے۔ شکاری میر شرافت علی تھا جس نے موت کی سرحد تک اس کا تعاقب کیا، اور شکاری وہ نادیدہ دشمن تھے جو میرے پیچھے لگ گئے تھے اور ہر طرف جال پھیلا رہے تھے۔ ان شکاریوں نے اپنے ایک مقصد میں کامیابی حاصل کر لی تھی، یعنی وہ مجھے برطانیہ سے انتہائی رسوا کن طریقے سے نکلوا کے اپنی شکارگاہ تک لے آئے تھے، جیسے ہانکا کرنے والے شیر کو گھیر کر مچان پر بحفاظت بیٹھے ہوئے شکاری کے نشانے پر لے آتے ہیں۔ اور تب وہ لمحہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا جو فیصلے کا طلبگار تھا کہ سکندر وقت فیصلہ کرو۔ کیا تم میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ مرنے والی کی نیکی بدی اس کے ساتھ گئی، عرصہ محشر میں وہ اپنی فرد عمل خود پیش کرے گا۔ کیا تم انہیں معاف کر دو گے جو اس کے قاتل ہیں، جو اس کے ہر قطرہ خون سے کتنی مجبوری کا خراج وصول کرتے رہیں؟ کیا تم آہوئے سیاد دیدہ کی طرح بھاگتے رہو گے؟ شکاری تو اب بھی تمہارے تعاقب میں ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک تمہارا وجود ان کے لیے باعث خطر ہے۔ وہ خود کو اسی وقت محفوظ خیال کریں گے جب وہ تمہیں بھی شکار کر لیں گے۔ بولو، تم کیا ہو، شکار یا شکاری؟ میں نے اس لمحے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں شکاری ہوں، ان سب کا جو اب تک خود کو شکاری سمجھتے چلے آئے ہیں۔ خبر کر دو انہیں کہ اب وہ میرا شکار ہے۔ اب یہ کھلی جنگ ہے، وقت بتائے گا کہ شکاری کون تھا اور شکار کون۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہی ہار جیت تو زندگی ہے۔ چاچا سلامت، شام ہو رہی ہے، مجھے ٹرنک کال کرنی تھی اسلام آباد۔ شوق سے کرو، ٹیلی فون کوٹھی میں موجود ہے، میں چوکیدار سے کہہ کر تالا کھلوا دیتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد محسن رضا نے چلا کر کہا، کون؟ کبیر داس؟ ابے تو آ گیا؟ کب آیا؟ آیا نہیں، لایا گیا ہوں، آج ہی پہنچا۔ مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ تیرے ڈیڈی نے تجھے کچھ نہیں بتایا؟ ڈیڈی نے؟ کیا تو نے ان کو فون پر اطلاع دی تھی؟ نہیں۔ میں نے بات گول کر دی، وہ خارجہ امور سے منسلک ہے نا، میں نے سوچا شاید سفارت خانے نے ان کو مطلع کر دیا ہو، میرا مطلب ان کے محکمے کو۔ نہیں یار، وہ تو خود بہت حیران ہوں گے سن کے۔ کیا حالات بہت بگڑ گئے تھے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ جہاز موسمی حالات کی خرابی کے باعث اسلام آباد میں نہ اتر سکا، لاہور آ گیا، ورنہ میں سیدھا تیرے پاس پہنچتا۔ بہت سی باتیں کرنی ہے تجھ سے جو فون پر نہیں کی جا سکتی۔ میں کل پنڈی آ رہا ہوں، مری چلیں گے۔ مری؟ کوئی خاص کام ہے؟ ہاں، وہ تیرے بہنوئی ہے نا، سی ڈین، وہ بھی وہیں ہے اتفاق سے۔ مجھے مریم باجی کے اور ان کے بچوں کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ یار سکندر، اپنی اس چودھری چراغ دین سے کبھی نہیں بنی، اور اب تو وہ رشتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا ملنا؟ پھر کبھی چلے جائیں گے جب وہ نہیں ہوگا۔ نہیں یار، اس سے وہیں ملنا ہے، ایک پرانا حساب چکانا ہے، وہیں آ کے بتاؤں گا۔ تیری مرضی ہے۔ یہ بتا ابا کا کیا حال ہے؟ ابا؟ ان کے انتقال کو ایک ہفتہ ہو گیا سید محسن رضا۔ کیا؟ وزیر چچا مر گئے؟ کب؟ کیسے؟ میں آؤں گا تو سب بتا دوں گا محسن، مجھے بھی یہاں پہنچنے کے بعد ہی علم ہوا، اگر میں نہ آتا تو شاید کوئی بھی مجھے اطلاع نہ دیتا۔ دیکھ سکندر، تو مجھ سے گلا کر رہا ہے، خدا کی قسم میرا وہ زخم ابھی تک بالکل مندمل نہیں ہوا ہے، اگر میں ٹھیک ہوتا تو ضرور ان سے ملتا۔
چھوڑو محسن، میں تجھ سے کیا گلہ کروں گا؟ گلہ سادہ سادہ تقدیر سے کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے بھی کیا حاصل؟ میں تو کہتا ہوں اچھا ہی ہوا کہ میں ان سے نہیں ملا۔ اب میں قبرستان جاؤں گا اور پھر میر شرافت علی سے ملنے جاؤں گا۔ کاروباری معاملہ طے کرنے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں، اور ہے تو اتنا آسان نہیں کہ ایک ملاقات میں طے ہو جائے۔ سکندر دیکھ، اس وقت تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، میری مان تو سیدھا بھی یہیں آ جا۔ میر شرافت علی سے ملنا تو میرے ساتھ چلنا، تو اکیلا جائے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا محسن، کیا میری باتوں سے تجھے شبہ ہو رہا ہے کہ میں ہوش میں نہیں؟ ان حالات میں کوئی بھی ہوش میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ پاگل کے بچے، اب بھی وہ ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوئے جن پر خوشبوئیں بھی آنے لگے۔ آواز سے زیادہ سادہ تصویر آ سکتی ہے۔ تو فکر نہ کر، میں صبح کی ریل کار سے آ رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ سلامت شاہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سیٹھ صاحب کو پہلے سے جانتے ہیں؟ برادر اور تم سے اچانک آپ پر آ جانا اس کے رویے کی نمایاں تبدیلی تھی۔ ہاں بس ایسے ہی۔ اب تم میرے ساتھ قبرستان چلو گے سلامت چاچا، وہاں سے میں چلا جاؤں گا میر شرافت علی سے ملنے۔ یہ میر شرافت علی کون ہے؟ تمہارے ابا کا کوئی دوست؟ دوست؟ یہ لفظ تو بہت بدنام ہو گیا سلامت چاچا۔ دشمن جو سامنے آ کے وار کرتا ہے اس دوست سے تو اچھا ہوتا ہے جو دوستی کا فریب دے کر مارے، مگر یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں۔ قبرستان جاتے ہوئے میں نے سلامت شاہ سے کہا کہ وہ فی الحال بینک کے لاکر کی چابیاں بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر میں لاکر نہیں کھول سکوں گا۔ صندوق کے بارے میں بھی میں اسلام آباد سے واپس آ کے طے کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میرا سب سامان یہیں رہے گا اور میں صرف ایک بریف کیس لے کر جاؤں گا۔ خیال یہی کہ 2 دن میں لوٹ آؤں گا، چنانچہ کپڑوں کے 2 جوڑے بہت ہوں گے۔ البتہ صبح صبح ریل کار پکڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچنے کا مسئلہ ہوگا۔ وقت پر آنکھ کھل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اسٹیشن تک پیدل بھی چند منٹ کی مسافت ہے۔ سلامت شاہ نے کہا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے الارم کے بغیر اٹھتا ہے، مجھے بھی اٹھا دے گا۔ اس نے چراغ دین سے میرے تعلق کے بارے میں پھر پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ محسن جو میرے بچپن کا دوست ہے، چراغ دین اس کا بہنوئی تھا۔ سلامت شاہ نے حیرانی کا اظہار کیا کہ وزیر خان نے کبھی یہ نہیں بتایا۔ میں میانی صاحب کے قبرستان سے نکلا تو شام کا بوجھل اندھیرا رات کے گہرے دھندلکے میں ڈھل رہا تھا۔ میں اب بہت پرسکون تھا، لیکن یہ سکون اس خاموشی کی طرح تھا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جب میں اپنے باپ کی قبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے میں نے ان کی صورت کا تصور کیا جو میں نے سال بھر پہلے دیکھی تھی، اور اس وقت میرے کانوں میں ان کی مانوس آواز آئی، بالکل صاف اور واضح۔ اپنے فیصلے پر قائم رہنا سکندر، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں چونک پڑا اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سلامت شاہ نروس اور خوفزدہ سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ پوچھنا چاہتا ہو کہ کیا تم نے کچھ کہا۔ ارد گرد ویران قبروں پر شہر خاموشہ کا سکوت طاری تھا اور ہم دونوں کے آس پاس فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ شاید آواز صرف میرا ہی وہم نہیں تھی، سلامت شاہ بھی اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ اسمبلی کے پیچھے ایبرٹ روڈ کے چوراہے سے میں نے پیدل چلنا شروع کیا۔ یہ سڑک جو آگے جا کے میکلوڈ روڈ سے مل جاتی تھی، سینما گھروں کی وجہ سے نصف شب کے بعد بھی آباد رہتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف کھمبوں پر ٹیوب لائٹس لگی تھیں اور ٹریفک کی ہیڈ لائٹ سے بھی اتنی روشنی تھی کہ میں نے کتھئی اور سفید رنگ کی کوٹھی کو آسانی سے تلاش کر لیا۔ قریب جا کے دیکھنے پر مجھے گیٹ کی لائٹس کے نیچے آدمی کے قد سے ذرا بلند ستون پر نصب سنگ مرمر کی تختی بھی نظر آ گئی، جس پر رین بسیرا کے حروف زیادہ نمایاں تھے۔ دوسرے ستون کی تختی پرانی تھی اور اس پر یہی حروف ہندی رسم الخط میں سابق مالک کے نام اور سن تعمیر کے ساتھ موجود تھے۔ آس پاس دوسری کوٹھیاں بھی ایسی ہی تھیں، 4 کنال پر پھیلی ہوئی اور پرانے درختوں میں گھری ہوئی۔ گیٹ سے ذرا فاصلے پر ٹیلی فون کا کھمبا نصب تھا اور ایک تار 8 فٹ اونچی فصیل کے اوپر درختوں میں سے گزرتا ہوا اندر کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8:20 ہو رہے تھے۔ ٹریفک میں تھوڑا سا وقفہ آیا جب فٹ پاتھ پر بھی کوئی میرے قریب نہ تھا۔ میں ایک ہی بار میں دیوار پر چڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی لائن اب بھی میری دسترس سے چند انچ اوپر تھی۔ دیوار کی دوسری جانب نیچے دیکھنے پر مجھے پھولوں کے تختے نظر آئے۔ میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اوپر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ٹیلی فون کا تار میری گرفت میں آ گیا، میرے وزن سے جھولا اور جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ میں سیدھا کیاری میں اترا۔ تار کے جھکنے سے میرے گرنے کی رفتار کم ہو گئی تھی اور میرے قدموں سے دب جانے والے پھول نرم مٹی میں اگے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، ورنہ میرے کپڑے مٹی میں بھر جاتے۔ لان عبور کر کے میں اطمینان سے کوٹھی کے پورچ میں پہنچا، جہاں ایک مرسیڈیز بڑی رونق سے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جھلمل جھلمل کر رہی تھی۔ ایک کتا بہت چھوٹے قد کا
لمبے لمبے سفید بالوں اور لٹکتے کانوں والا، مجھے دیکھ کر بھونکا۔ اندر سے کسی نے کہا، کیا ہے ٹامی؟ پھر جالی والا دروازہ کھلا اور سفید جینس کی پتلون اور بش کوٹ پہنے شوفر ٹائپ آدمی باہر آ گیا۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ تھی، مگر صحت میں میرے جیسے جوانوں سے بہتر تھا۔ کون ہو تم؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے، انسان یا چوپایا؟ اور اپنا لہجہ درست رکھو۔ یہ بتاؤ کہ مسٹر، کہ اپنا یار میر شرافت علی گھر پہ ہے؟ شوفر ٹائپ آدمی محتاط ہو گیا۔ جی وہ تو ہیں، پر آپ کا نام؟ اس نے ایک نظر بند گیٹ کو دیکھا۔ سیٹھ سکندر بخت لنڈن والا، نام سنا ہے کبھی؟ نہیں؟ چلو خیر، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ وہ جناب، میرا مطلب ہے ان کو بتا دوں پہلے؟ ابے چل، میں اس سالے کو ذرا حیران کرنا چاہتا ہوں۔ شوفر ٹائپ شخص میرے بعد اندر آیا۔ آگے جا کے تیسرا کمرہ انہی کا ہے، پر وہ ناراض ہوں گے جناب، میرا ذکر مت کیجیے گا۔ وہ بولا اور پلٹ کر غائب ہو گیا۔ میں نے 10 قدم چل کر تیسرے دروازے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہینڈل گھما کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ میر شرافت علی کا شاہانہ بیڈ روم تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز اخبار دیکھ رہا تھا۔ 50 سال کے لگ بھگ عمر کا اور اوسط قد و قامت کا اسمارٹ سا آدمی، جس نے موٹے شیشوں والی سیاہ فریم کی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے سر کے بال ہیئر کلر کے استعمال سے سیاہ اور چمکیلے تھے، چنانچہ اس کی عمر دیکھنے میں 40 سال بھی نہیں لگتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر گھما کے دیکھا اور کسی نوکر کی بجائے ایک اجنبی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس وقت مجھے چہرے پر طوطے جیسی خمیدہ ناک اور عقاب جیسی تیز آنکھوں کی چمک نظر آئی۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، انکل شرافت علی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور ہاتھ پھیلا کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا۔ میر شرافت علی کی صورت پر ناگواری کے آثار زیادہ نمایاں ہو گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے مجھے روک لیا اور صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ یہ مسافہ بھی مجبوری کے تحت یک طرفہ کارروائی تھی۔ کون ہیں آپ؟ یوں بے تکلفی سے میرے بیڈ روم تک بہت کم لوگ آتے ہیں، اور اگر میری آپ سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے تو مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے بیڈ سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ کمال ہے انکل، میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، آپ تو مجھے میرٹھ سے جانتے ہیں۔ ایک خادم اندر داخل ہوا۔ تم وزیر خان کے بیٹے ہو، سکندر بخت؟ اس نے اچانک کہا۔ پھر وہ خادم کی طرف متوجہ ہوا۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے مجھے اطلاع دینے کا دستور کب سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے لوگ بغیر بتائے سیدھے میرے بیڈ روم میں آئے ہیں؟ وہ گرج کر بولا۔ حواس باختہ ملازم نے بمشکل تمام جواب دیا کہ اسے بالکل خبر نہیں، شاید چوکیدار بتا سکے۔ دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ میں گھنٹی بجاتا رہا، پھر گیٹ پر سے اندر آ گیا ہوگا نماز پڑھنے۔ خیر، اب آپ تشریف لے چلیے ڈرائنگ روم میں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ کمال ہے، برسوں ولایت میں رہ کے بھی تم ادب آداب میں کورے کے کورے ہی رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خوف سے نروس ہو گیا ہے۔ خادم نے لپک کر دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے پیچھے راہداری میں نکل آیا، جس کی بلند چھت میں 3 فانوس معلق تھے۔ بے تکلفی اور بد تہذیبی میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ وہاں تو باپ بیٹا بھی دستک دیے بغیر ایک دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ اس انداز برہمی اور پریشانی میں حق بجانب تھا۔ میں یہ ظاہر کرتا رہا جیسے میں سخت شرمندہ ہوں۔ ڈرائنگ روم پہلا دروازہ تھا اور وسیع و عریض ہال تھا، جس میں قدم رکھتے ہی سامان آرائش میں نوادرات کی کثرت حیران کرتی تھی۔ خادم نے ایک بٹن دبا کے 4 وال لائٹس روشن کر دیں، پھر درمیان کا عظیم و شان فانوس جلایا، ایئر کنڈیشنر آن کیا اور دبے پاؤں قالین پر بلی کی طرح چلتا نکل گیا۔ بیٹھو اور بتاؤ کب آئے تم؟ میر شرافت علی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں دوسری طرف بیٹھ گیا۔ میں آج ہی آیا ہوں۔ اپنے والد سے نہیں ملے ابھی؟ اس نے میرا خوشگوار موڈ دیکھ کر اندازے کی بنیاد پر کہا، مل آیا ہوں، میانی صاحب کے قبرستان میں ملے تھے وہ۔ میر شرافت علی چونکا اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے اس نے میز پر سے سگریٹ اٹھا کر سلگائی۔ تو گویا تمہیں ان کے انتقال کی خبر مل گئی تھی؟ اس نے اخروٹ کی لکڑی کا منقش باکس میری طرف کھسکا دیا۔ میں نے باکس میں سے دوسری سگریٹ اٹھائی، سونے کے نازک سے لائٹر سے جلائی اور لائٹر جیب میں رکھ لیا۔ نہیں، یہ تو مجھے یہاں کے معلوم ہوا کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میر شرافت علی بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں، میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، ہو گیا ہے، اور اب میں تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔
اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیوار پر لگی کال بیل کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے تھی، چنانچہ اس کی دسترس میں نہ تھی۔ پھر وہ چلا کر کسی کو بلانے کے لیے منہ کھولنے ہی لگا تھا، مگر میں نے ایک جست میں اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کا بدن میرے ہاتھوں کی گرفت میں لرزنے لگا اور خوف سے اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ میر شرافت علی، میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے۔ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ میں پاکستان میں ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے مددگاروں کو قتل کر کے صبح کی فلائٹ سے لندن واپس جا سکتا ہوں، لیکن میں ابھی ایسا نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم شرافت سے بیٹھے رہو اور جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتاتے رہو۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ صوفے پر گر کر ہانپنے لگا۔ تم میرے گھر میں ہو، اس گھر میں 3 نوکر موجود ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی شبہ ہوا نا تو وہ پولیس کو فون کر دے گا۔ شرافت نے بہت جلدی خود کو سنبھال لیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا فون خراب ہے اور اس بات کا خیال تم خود رکھو کہ کوئی اندر نہ آنے پائے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ میں انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاؤں۔ پولیس کا ابھی کوئی کام نہیں، مناسب وقت پر میں خود بھی پولیس سے ہی رجوع کروں گا اور اس وقت تم چاہو گے کہ ایسا نہ ہو۔ ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ہے، جو گفتگو ہوگی آف دا ریکارڈ ہوگی، جھوٹ بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ بیشتر حقائق وہ پردہ اٹھ جانے کے بعد سامنے آ گئے ہیں جو میری عقل پر اور نظر پر پڑا ہوا تھا۔ سکندر، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میر شرافت علی نے بے بسی سے کہا۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ تمہارا خون پی جاؤں، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میرے باپ کا خون پیا، اس کے وجود کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا۔ تمہاری قسمت نے تمہارا بہت ساتھ دیا شرافت، لیکن تم حد سے بڑھ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، ورنہ اب تک تمہاری گردن توڑ کے جا چکا ہوتا۔ میں ابھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا جرم دنیا پر ثابت کر سکوں اور تمہیں تختہ دار تک پہنچنے سے پہلے ذلت و رسوائی کے طویل ترین عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلتا ہوا اس شوکیس تک گیا جس پر مہاتما بدھ کا قدیم مجسمہ رکھا تھا۔ میر شرافت علی، اب تم میر وزیر اینڈ کمپنی کے بلا شرکت غیر مالک ہو۔ ہاں، تمہارے والد کے انتقال کے بعد میں ہی پارٹنر رہ گیا ہوں۔ یہ مجسمہ رکھ دو، بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا؟ میں نے مجسمے کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ میرے والد نے حسابات پر آخری بار جون میں دستخط کیے تھے، یعنی 3 ماہ پہلے۔ ان کے حصے کا منافع تقریباً 3.5 لاکھ تھا۔ یہ رقم انہیں ادا کر دی گئی تھی؟ ہاں، وصولیابی کے دستخط۔ میں نے مجسمہ دیوار پہ دے مارا۔ میں ادائیگی کی بات کر رہا ہوں، دستخط تو تم نے بہت لیے ہیں۔ میر شرافت علی پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ مجسمے کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ تم بدماشی سے مجھے ہراساں کرتے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس مجسمے کی قیمت کیا ہے؟ پتھر کا مجسمہ تھا، جیتا جاگتا آدمی تو نہیں تھا۔ تم بتاؤ میرے باپ کی زندگی کی قیمت کیا تھی؟ میں نے جیٹ کا بنا ہوا نفیس کامدار رتھ اٹھایا جس کے آگے 2 منہ زور گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ سر رکھ دو خبیث، یہ بہت نایاب ہے، 20,000 کا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے رتھ کو اوپر اٹھایا۔ اس کا وزن 2 سیل کے قریب تھا۔ یہ ہے تو میرے باپ کا مال، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اسے تو اپنی قبر پر معمولی سنگ مرمر کا کتبہ تک میسر نہیں آیا۔ میں نے رتھ کو ماربل ٹاپ میز پہ دے مارا۔ شرافت علی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا۔ وہ گھوم کر واپس صوفے پر گرا۔ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ میں اپنے تمام سوالات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور نہ تو میں جانے دوں گا۔ شوفر ٹائپ شخص ایک دم دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ ایک نظر میں اس نے صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ پکڑ لے اس بدماش کو شیدے، یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا خالی ہاتھ۔ دیکھ تو کتنا نقصان کر دیا اس نے، کہتا کہ یہ میرے باپ کا مال ہے۔ شیدے نے بڑے بدماشوں کی طرح آستین سے منہ صاف کیا اور جیب سے کمانی دار خنجر نکالا۔ میں اس وقت تک جیٹ کا ایک اور مجسمہ اٹھا چکا تھا۔ اگر میں خنجر کے جواب میں اس مجسمے سے وار کرتا تو شیدے کا سر پھٹ جاتا۔ چنانچہ میں نے مجسمہ کرسٹل گلاس کے فانوس کی طرف اچھال دیا۔ ایک زبردست شناکا ہوا اور کمرے میں ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ شرافت علی کے حلق سے ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح آواز نکلی اور شیدے کے ساتھ ہی اس نے دیوانہ وار مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں نے شیدے کے وار کو دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے روکا اور کلائی کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ ہڈی کے چٹکتے شیدہ بلبلایا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور وہ درد سے دوہرا ہوا تو میں نے نیچے سے گھٹنے مار کے اس کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے الٹ کر دور پھینک دیا۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا گیا اور شیشے کے ایک اور شوکیس سے ٹکرایا۔
شفاف شیشے کے بکھرتے ہی اندر رکھے ہوئے نوادرات اس کے اوپر آن گرے. پھر اس کے بھاری بھرکم وجود کے تصادم سے شوکیس کا توازن بگڑ گیا. شوکیس پیچھے کی دیوار سے ٹکرا کر آگے آیا اور اوپر رکھے ہوئے نوادرات سمیت شیرے پر الٹ گیا. شرافت علی جو میری طرف لپکا تھا صدمے سے سن پتھر کے بت کی طرح منجمد کھڑا رہا. اس کے نوادرات کا بیش بہا ذخیرہ جو شاید اس نے برسوں میں جمع کیا تھا پل بھر میں نیست و نابود ہو گیا. اگر وہ ایک مجسمہ واقعی 20,000 کا تھا تو اس حساب سے میں نے اس کا لاکھوں کا نقصان کر دیا تھا اور یہ ذہنی اذیت اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی. وہ پھر مجھ پر حملہ آور ہوا. اس کے لبوں سے کف جاری تھا اور اس کی زبان سے فوہش ترین گالیوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا. میں نے اطمینان سے وہیں کھڑے کھڑے اسے ہاتھوں کے اشارے سے اوپر اٹھایا اور پھر صوفے پر پھینک دیا. انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ میں شوقیہ جوڈو اور کراٹے بھی سیکھ رہا تھا. میں نے کہا میں اور کوئی بلیک بیلٹ تو نہیں ہوں مگر ایک ماہر فن کا سب سے ہونہار شاگرد ضرور تھا. اب میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. مائی ڈیئر مسٹر شرافت علی، تم کب سے وزیر خان کو بلیک میل کر رہے ہو؟ میں نے شیدے کا خنجر اٹھایا اور ایک آئل پینٹنگ کے نیچے جا کھڑا ہوا. یہ مصوری کا شاہکار بھی بہت بیش قیمت ہوگا. سکندر، خدا کے لیے تم مجھے مار لو. میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے باپ کا ہمسن. اپنے جوان بازوؤں کی طاقت سے میری ہڈیاں توڑ دو مگر ان چیزوں کو تباہ مت کرو. کیوں؟ میں نے تصویر کو نوک کے خنجر سے چاک کر دیا. ایک کونے سے دوسرے مخالف کونے تک وطر کی صورت میں کٹ جانے والا کینوس بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لٹکنے لگا. میر شرافت علی بلک بلک کے رونے لگا. یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے. میرے باپ کی تمام عمر کی کمائی کیا تھی؟ رسوائی اور ذلت، مفلسی اور فاقہ کشی، بیچارگی کی موت. مجھے معلوم ہے میر وزیرن کمپنی قائم ہونے کے بعد اس نے اپنے حصے کے منافع پر صرف دستخط کیے ہیں. رقم تمہارے حساب میں جمع ہوتی رہی ہے. حسابات دیکھ کر میں معلوم کر لوں گا کہ کتنی رقم بنتی ہے جو اس کو ملنی تھی. یہ رقم بمسعود مجھے تم سے وصول کرنی ہے. آج کا سارا نقصان اس میں سے منع کر لو، باقی بشرط زندگی میں تم سے پھر کبھی لے لوں گا. اسے اپنے نقصان پر اتنے عذاب سے روتے دیکھ کر مجھے بڑی تسکین حاصل ہو رہی تھی. غالباً شور پر متوجہ ہو کے دوسرا خادم اندر آیا جو ہمیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا. وہ دہشت سے چلایا مگر میں نے اس کی کنپٹی پر ایک ہلکا سا ہاتھ مارا اور چھوڑ دیا. وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گر کر ڈھیر ہو گیا. میر شرافت علی کے حلق سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی. تم نے 3 ملازموں کا ذکر کیا تھا، 2 تو یہاں لیٹ ہیں، تیسرا چوکیدار نماز پڑھ کے لوٹ آیا ہوگا تو دروازے پر کھڑا ہوگا. چنانچہ اب کسی کی مداخلت کا ڈر نہیں رہا. اب ہم اطمینان سے بات چیت کر سکتے ہیں. یہ بتاؤ، قانونی طور پر تم فرم کے مالک بن چکے ہو؟ ہاں. جھوٹ. یہ قانونی کارروائی اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہو سکتی. میرے والد اپنی زندگی میں اس حق سے دستبردار ہوئے ہوتے تو 3 مہینے پہلے حسابات پر دستخط کرنے کیوں آتے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا کہ قانونی دستاویزات میں وہ اب بھی فرم کے ایک مالک ہیں. شرافت نے اقرار میں سر ہلایا اور پینٹنگ کو گھورتا رہا، یوں جیسے وہ اس کے جوان بیٹے کی لاش ہو. پارٹنرشپ کے معاہدے کی دستاویزات وزیر خان کے پاس بھی ہوں گی. سر مت ہلاؤ، جواب دو. ہاں. اس کی موت کے بعد، اس کے قتل کے بعد. کہو اس کے قتل کے بعد. میں نے لات مار کر چھوٹا شوکیس گرا دی. اچھا، اس کے قتل کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی. اب وہ غیر مؤثر ہو جائے گی. وزیر خان کا قانونی وارث اب تمہارا پارٹنر ہوگا، یعنی میں. انہی دستاویزات کے لیے تم نے اس کے سرونٹ کوارٹر کا تالا توڑا اور اس کے صندوق کی تلاشی لی تھی. کس سرونٹ کوارٹر کا تالا؟ کیسا صندوق؟ اس نے جھوٹ بولنے کی فضول سی کوشش کی. میں نے ایک تصویر کو فریم سمیت کھینچ مارا، گھٹنے پر مار کر فریم کے ٹکڑے کی اور اس کی طرف اچھال دیے. بے وقوف، یہ تصویر 1 لاکھ کی تھی. وہ پھر دھاڑے مار کے رونے لگا. ایک بے جان تصویر کے لیے اتنا رونا، اور ایک زندگی کی تباہی پر اظہار ندامت تک نہیں. میر شرافت علی، وہ دستاویزات ایک بینک کے لاکر میں محفوظ ہیں. میرا وکیل عدالت میں پیش کر دے گا. تم اس تمام نقصان کی تلافی کے لیے ہر جانے کا مقدمہ الگ کر سکتے ہو. اب ایک آخری سوال، میرے والد کو کس بات پر تم ساری عمر بلیک میل کرتے رہے؟ کیا کیا تھا اس نے جس کی قیمت اتنی بڑی تھی؟ شرافت نے روتے روتے سر اٹھایا اور ایک قہقہہ مارا. وہ صدمے سے پاگل ہو چکا تھا. سکندر بخت، تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے. وہ اچانک اٹھا اور میرے سامنے دوزانوں ہو گیا. جیسے چاہو مجھے قتل کر دو، میرے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دو، میرا قیمہ کر دو، لیکن یہ بات تم مجھ سے معلوم نہیں کر سکو گے. تم چاہو تو اس گھر کو آگ لگا دو، اس گھر کی ایک ایک چیز کو تباہ کر دو، مگر میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا.
یہ بات اپنے باپ کی قبر پہ جا کے پوچھو، چلا چلا کے، شاید وہ سن لے۔ اس کی دیوانی ہنسی کسی ویران مرگھٹ میں چڑیلوں کی ہنسی کی طرح بھیانک تھی۔ خنجر میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اچھا میر شرافت علی، میں جا رہا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ میں پھر آؤں گا۔ یہ سب معلوم کر لینے کے بعد تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا، اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔ میں ثابت کروں گا کہ تم قاتل ہو۔ میں خود تمہیں مار کے یہ موقع فراہم نہیں کروں گا کہ میرے پھانسی پر چڑھ جانے کے بعد تمہارے وارث سارے کاروبار کے بلا شرکت غیر مالک بن جائیں۔ میں تمہارا پارٹنر ہوں اور مجھے تم سے اپنا آبائی قرض وصول کرنا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے بند کیا اور بیرونی دروازے سے گزر کر پورچ میں پہنچا۔ اطمینان سے چلتا ہوا گیٹ تک گیا جہاں اب چوکیدار موجود تھا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ شرافت کے چیخنے چلانے کی آواز گیٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور وہ فون کر کے پولیس کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ باہر نکل کے میں نے میکلوڈ روڈ کا رخ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کم ہو گئی تھی کیونکہ آخری شو شروع ہو چکے تھے۔ شرافت کی کوٹھی رین بسیرا سے چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی جس کا ڈرائیور بونٹ اٹھائے انجن میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ بھائی ماڈل ٹاؤن تک جانا ہے۔ جانا تو اس وقت ہوگا جناب عالی جب گاڑی جائے گی۔ تم ابھی تک گاڑی دھکے پر چل رہی ہے؟ میں نے اس اتفاق پر حیران ہو کر کہا۔ اب تو دھکے پر بھی نہیں چل رہی جناب عالی، اچھی بونی کی تھی آپ نے۔ وہ پھر انجن میں غرق ہو گیا۔ اسی وقت ایک رکشہ خالی گزرا جسے میں نے 10 روپے زیادہ دینے کے وعدے پر ماڈل ٹاؤن جانے کے لیے رضامند کر لیا۔ رات کے اس وقت رکشہ ٹیکسی ادھر جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ عموماً انہیں خالی واپس آنا پڑتا تھا اور لٹنے کا ڈر الگ رہتا تھا۔ 10:30 بجے میں سی سی ڈین کی کوٹھی کے دروازے پر اترا اور دگنا کرایہ بتانے والے میٹر سے بھی 10 روپے زیادہ دے کر عقبی حصے کے سرونٹ کوارٹر میں پہنچا تو سلامت شاہ کھانا لیے بیٹھا تھا اور میرا منتظر تھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی مگر اس کا دل رکھنے کو میں نے چند لقمے نکلے، پھر سکون آور گولیاں کھائیں اور سلامت شاہ کو صبح جگا دینے کی ہدایت کر کے سو گیا۔ سکون بخش گولیوں کا سہارا میں نے پہلے کبھی نہیں لیا تھا، چنانچہ آدھے گھنٹے بعد مجھے نیند نے آ لیا جو نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ صبح سلامت شاہ نے مجھے فجر کے وقت جگایا تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور بدن تھکان سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے بغیر دودھ کی چائے کے 2 کپ پیے اور بریف کیس اٹھا کے روانہ ہو گیا۔ ریل کار کا ٹکٹ ایک قلی کی عنایت سے اس وقت دستیاب ہوا جب ریل کی روانگی میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ ابھی میں سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے شیدے کے ساتھ میر شرافت علی کا دوسرا ملازم نظر آیا۔ میرا ماتھا ٹھنکا مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھتا دونوں جانب سے پولیس اندر آ گئی۔ یہی ہے وہ شخص؟ انسپیکٹر نے شیدے سے پوچھا۔ جی سر، شیدے نے کہا اور دوسرے ملازم کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ آپ سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم ہیں؟ انسپیکٹر نے کہا۔ ہاں، پر بات کیا ہے؟ میں نے دوسرے مسافروں سے نظریں چرا کے کہا۔ تم پر الزام ہے کہ تم نے گزشتہ رات میر شرافت علی کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ انسپیکٹر نے کہا اور اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیں۔